السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام 12واں کھلاڑی کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض ولانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا پروگرام دیکھنے والے جانتے ہیں کہ 12واں کھلاڑی میں اوورسیز پاکستانیوں کو کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے 12ویں کھلاڑیوں میں سے کوئی ایسا کھلاڑی ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جس کی ہم دنیا بھر میں مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایک ایسے ہی معزز مہمان آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور مجھے کینیڈین میڈیا رولز ریگولیشن اور میڈیا نارمز کے تحت یہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ ان سے میرا تعلق گزشتہ تقریباً 15 سال سے ہے، اور یہ میری اہلیہ مرحومہ کی بہت اچھی دوست ہیں، حمیرہ خان شامی۔ ہمارا فیملی ریلیشن جو ہمارے بچوں تک آگے بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے میرے اور حمیرہ خان شامی اور ان کے ہسبینڈ احمد فہیم شامی کے درمیان جو ایک تکلفانہ اور دوستانہ سا ایک ہے، وہ بھی شاید ہماری گفتگو میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا، لیکن کینیڈین نارمز کے تحت ہمیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ اس معزز مہمان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے اور کتنا پرانا ہے۔ اس کے بعد دیکھنے والوں کو آسانی رہتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں کہاں تک ہم دوستی نبھا رہے ہیں اور کہاں تک ہم جرنلزم کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میرے پروگرام میں آج میں نے دعوت دی ہے حمیرہ خان شامی کو۔ حمیرہ خان شامی کو کینیڈا میں رہنے والے اور کینیڈا میں باہر اسپیشلی نارتھ امریکہ میں لوگ آئی پی ٹی وی باکسز یا دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں کہ حمیرہ خان شامی کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی صحافیوں ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو آپ کو انتہائی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ یہ میری طرح صرف اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے مہمانوں کو بلا کے ان سے 4 باتیں کر کے اپنا کام نہیں چلاتی، بلکہ یہ فیلڈ میں بھی باہر جاتی ہیں، اور فیلڈ میں آپ کو ایسی جگہ نظر آتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ حمیرہ خان شامی اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہیں۔ آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے کس طرح وقت نکال لیتی ہیں کہ یہ بیک وقت ایک بہت اچھی ماں ہیں، ایک بہت اچھی بیوی ہیں، اور میرے جیسے بھائیوں کی بہت اچھی بہن بھی۔ ان کے بچے ان پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں حمیرہ خان شامی جیسی ماں ملی، اور ان کے ہسبینڈ جو میری دعوت پہ پہلی دفعہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر آئے ہیں، ان سے میری ذاتی دوستی کی وجہ کہ یہ آج کیمرے کے سامنے آ گئے، احمد فہیم شامی۔ ان کا تعارف پہلے کرا دوں، بعد میں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، کیونکہ اگر یہ مائنڈ کریں تو اس کا نزلہ میرے اوپر اور حمیرہ خان شامی پر گرنا ہے۔ احمد فہیم شامی صاحب نے ماسٹر کیا پاکستان سے، لیکن ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کرنے کے بعد یہ فلائنگ کی طرف چلے گئے۔ انہیں فلائنگ کا شوق تھا، جہاز اڑانا سیکھا انہوں نے، اور پھر جہاز اڑانے سیکھنے کے دوران ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ ایک اچھے انسٹرکٹر بھی ہیں۔ پھر انہوں نے فلائنگ انسٹرکٹر کے کورسز بھی کیے، پاکستان میں پرائیویٹ فلائنگ کلبز کے ساتھ فلائنگ کرتے رہے، انسٹرکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن پھر 2000 میں امیگریشن لے کے، کیونکہ حمیرہ خان شامی جو ان کے ہسبینڈ ہیں، جو ان کی مسز ہیں، وہ پہلے امیگریشن ایز اے اسکلڈ ورکر امیگریشن کینیڈا کی لے کے 2000 میں یہاں آ چکی تھیں۔ 2001 میں احمد فہیم شامی کینیڈا آئے۔ یہاں آنے کے بعد مختلف جابز کرنے کے بعد یہ پھر ٹرکنگ کے بزنس میں چلے گئے۔ اب ان کی اپنی البراک لاجسٹکس کے نام سے ان کی اپنی کمپنی ہے، اور اس میں 8 10 12 ٹرک شاید چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں۔ احمد فہیم شامی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ وہ جہاز اڑاتے اڑاتے پاکستان سے یہاں ٹرک اڑانے تک کیسے پہنچے اور یہ تجربہ ان کا کیسا رہا، لیکن میرا مین موضوع گفتگو اور ہمارا مخاطب جو ہیں وہ حمیرہ خان شامی ہی رہیں گی، کیونکہ حمیرہ خان شامی پاکستان کے ان پاکستانی بیٹیوں میں سے ہیں جن پر فخر ہم اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 19 سال سے بھی ان کی عمر کم تھی کہ یہ پریکٹیکل لائف میں آ گئیں۔ انہوں نے پاکستان میں ٹریول اینڈ ٹور انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا، وہ قصے کہانیاں ان سے سنیں گے تو آپ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ آج نہیں، آج سے بہت پہلے ہمارے 12واں کھلاڑی پروگرام میں آ جانا انہیں چاہیے تھا، لیکن ان کی مصروفیت اتنی تھی کہ انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا، حالانکہ میں انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں، لیکن شاید ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور آج وقت اس لیے بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تبدیلی کی گورنمنٹ آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی کیبنٹ اور ان کے ٹورزم منسٹر، اور ان کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو ٹورزم منسٹر ہیں میرے ذاتی دوست جناب مشتاق منہاج صاحب، وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو آج شاید وقت ہے کہ انہوں نے جو اپنی ٹورزم کمپنی لانچ کی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، اور اسی تناظر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاید چند ہفتے پہلے بی بی سی ورلڈ نے بھی انہیں اپنے پروگرام میں ایک لیا، اور وہاں بھی ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں ٹورزم کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دس از دا رائٹ ٹائم اینڈ شی از دا رائٹ پرسن
to promote and to talk about Pakistan tourism. انہوں نے اپنی 19ویں سالگرہ ایک ٹور کمپنی میں ایز ٹور گائیڈ ایز ٹور لیڈر جاب کرتے ہوئے منائی. اتنے چھوٹی عمر میں ٹورزم انڈسٹری میں آئیں اور پھر اس وقت پاکستان میں واحد خاتون ٹور لیڈر تھیں, ٹور آپریٹر تھیں. یہ وہاں کام کرتی رہیں. پاکستان کا ناردرن ایریا کا اور پاکستان بھر کا کوئی ایسا ایریا نہیں جہاں عمیرہ خان شامی خود ایز اے ٹورسٹ نہیں گئیں یا ایز اے ٹور گائیڈ, ٹور لیڈر یا گروپ لے کے نہیں گئیں. اس کے علاوہ ان کا ایک تعارف ایز این اینکر پرسن بھی ہے. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی سے جو ان کا پہلا بیچ تھا شاید 1999 میں, وہاں سے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی. پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی ورلڈ کے لیے کام کرتی رہیں. اس کے بعد یہ امیگریشن لے کے جب کینیڈا آئیں تو یہاں ایک مقامی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے بطور اینکر پرسن کام کر رہی ہیں, اور صرف بطور اینکر پرسن نہیں بلکہ فیلڈ میں ایز اے فیلڈ رپورٹر بھی کام کرتی ہیں. ڈاکومنٹری اینڈ فلم میکنگ کا ان کا تجربہ کیسا رہا اس کا ایک الگ ایک موضوع ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ریل اسٹیٹ کا لائسنس لیا. گزشتہ 12 سال سے ایک کامیاب ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پر, ریل اسٹیٹ ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے دوران انہوں نے اپنا فلنتھروپک ورک, سماجی اور رفاہی کام بھی جاری رکھا. یہ سیریا, جارڈن, آپ کو دنیا کے مختلف مقامات پہ آپ کو ان کی ویڈیوز فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, آج کل کے دور میں کسی کو ڈھونڈنا اور کسی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا, کسی کی ایکٹیویٹیز چیک کرنا, کسی کے شب و روز جاننا کوئی مشکل نہیں. آپ حمیرہ خان شامی کو گوگل کریں گے, آپ کو حمیرہ خان شامی کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے مل جائے گی. لیکن ان کے ساتھ جو ان کے شوہر نامدار, ان کے ہسبینڈ جناب احمد فہیم شامی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی کتاب اتنی کھلی نہیں, ان سے باتیں پوچھنی پڑیں گی اور یقیناً یہ آج کچھ نہ کچھ کھل کے بتائیں گے, کیونکہ ان کی پاکستان کے سیاسی ماحول پہ, پاکستان کے سماجی ماحول پہ اور ہم امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں ان پہ ان کی بڑی گرپ ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ میں کچھ ٹائم حمیرہ خان شامی سے لے کے احمد فہیم شامی صاحب سے بھی اس پہ بات کروں. بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کا. تعارف تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, لیکن شاید آپ کے ہیٹ میں اتنے فیدر ہیں کہ ایک ایک کا ذکر کرتے ہوئے ٹائم لگ ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتی ہیں یا یہ سارے جو میں نے گنوائے ہیں یہی کرتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ فیاض بھائی. فرسٹ آف آل آف کورس آپ سے ایک بہت ہی پرانی ایسوسیشن ہے, اور جس ریفرنس سے ہے وہ ہمیں کئی دفعہ اداس بھی کر جاتا ہے, لیکن آئی گیس دیٹس پارٹ آف لائف. اور لیکن جس کی بدولت ہم ملے اور اس وقت, بٹ اگین دس از لائف. اور یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں آنا, میں اگر صرف کسی ایک پروگرام میں آنے سے گھبراتی ہوں تو وہ آپ کے پروگرام میں, کیونکہ آپ بڑے کڑے سوال کرتے ہیں اور آپ ایک ون آف دا ویری فیو پراپر جرنلسٹ ان دس فیلڈ ان کینیڈا, ہمارے ایتھنک میڈیا میں. یو آر ون آف دیم, اور آئی ریئلی ریگارڈ یو فار دیٹ. اور مجھے اسی لیے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ نے بڑے کڑے کڑے سوال کرنے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے اس کمپلیمنٹ کا. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہے, جو پروگرام دیکھ رہا ہے میرا پروگرام, اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس لیے وہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے. اگر میں اس کے مائنڈ کو ریڈ نہیں کر پا رہا اور اس کے مائنڈ میں موجود ایک ایک کوسچن اپنے مہمان سے نہیں پوچھ رہا, تو میں اس بندے کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اس لیے میرے جو بھی کوسچن ہوں گے وہ میرے نہیں ہوں گے, یہ میری آڈینس کے ہیں. اور میرا آڈینس مجھے بہت زیادہ عزیز ہے, اپنے تمام تعلق سے زیادہ, کیونکہ اس وقت جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس آزادی ہے, اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ کہیں آگے موو کر جائے گا اگر میں کوسچن نہیں پوچھوں گا. یہی ریزن ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اوتھینٹک اور وہ مانا جاتا ہے, بیکاز یو آلویز ڈو یور تھورلی. اب یہ بتائیں کہ آپ جو ہے پڑھ رہی تھیں پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری, اور آپ ٹورزم کی طرف آ گئیں. یہ ٹورزم کی جینز کوئی فیملی میں تھے, کہاں سے یہ چیز؟ جینز تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ بھی تھے شاید, کیونکہ میرے فادر گھر سے غائب ہو جایا کرتے تھے, میں نے سنا ہے. اچھا, تو یہی ریزن تھی شاید میری جلدی ورک فورس میں آنے کی. ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے کوشش کی کہ میں گھر سے غائب نہ ہوں زیادہ, بچوں کے ساتھ ساتھ سب چیزیں کروں. تو ایک تو یہ کہ فیملی میں ضرورت تھی اس وقت میری کہ آئی ہیڈ ٹو ورک, اور یہ کہ جب یہ جاب اپرچونیٹی مجھے ملی تو مجھے لگا کہ دس از دا پلیس ویئر آئی بلانگ. وہ ایک بڑی نیچرل سی چیز تھی, یا شاید اتنی ینگ ایج میں آپ جس مولڈ میں بھی ڈھلنا چاہیں جلدی آسانی ہوتی ہے. اور ایز کمپیئر ٹو ادر جو کولیگس تھے, شاید میں آئی واز دا ینگسٹ, تو اس لیے میں نے جلدی چیزیں پک کر لیں, اور ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی. تو تھنگس بیکم ایزیئر وین یو آر اے اسٹوڈنٹ. آپ بالکل اسپونج کی طرح ہوتے ہیں, یو ایبزارب ایوری تھنگ. تو وہ مجھے مینٹورز اس وقت بہت اچھے ملے. امریکن ٹریول رائٹرز تھیں, کنسلٹنٹ, پھر کچھ فیلڈ کے
कैथरीन कॉक्स, वो फॉर्डर्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस पब्लिशिंग हाउस है अमेरिका का, तो उसके लिए वो गाइड बुक्स लिखा करती थी, शी यूज्ड टू बी द राइटर, और वो वहाँ रहती थी इंडिया में, पाकिस्तान में और रीजन में। वो पाकिस्तान आई हुई रिसर्च वो उधर ही रहती थी और कभी कभार इधर आती थी। ठीक है। तो वो शी वाज द कंसल्टेंट फॉर दिस कंपनी जहाँ मैं काम कर रही थी। तो उसका ये आइडिया था कि अगर मैं फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी सब चीज़ें पिक कर ली थी, हिस्ट्री चीज़ें, एवरीथिंग, टूर मैनेजमेंट एंड टूर आइटिनरीज कैसे बनानी है, वो बड़ी स्किल का काम होता है, वो सब चीज़ें कॉस्टिंग उनकी निकालनी। तो फिर उसका ख्याल था कि पाकिस्तान का जो एक इमेज बाहर से लोग लेकर आते हैं, और वो लेकर आते हैं जैसे पुराना प्री हिस्टोरिक अफगान इमेज जो होता है कि औरतें शटल कॉक बुरके में फिर रही होंगी और आदमी वो लंबी दाढ़ियों वाले तलवारें लेके फिर रहे होंगे। तो वो कहती कि अगर इस तरह की एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जाके रिसीव करेगी तो लोगों का एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हो जाएगा जो पाकिस्तान को लेके। सो आई थिंक दैट वर्कड। और उस वक्त आप पाकिस्तान भर में वाहिद खातून थी। जी, for 7 years I was the only female। फिर आप ग्रुप्स को लेके जो बाहर से टूरिस्ट जाते थे उनको लेके आप नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ जाती थी? नॉर्दर्न एरिया सभी, और ये कि जैसे मैं उनको लेकर जाती थी, एक सेट आइटनरी होती थी, उस पर लेके जाती थी, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2-4 दिन कभी भी मुझे मिलते थे, इफ द टूर डिपार्ट्स, उसके बाद चला गया ग्रुप, लेट्स से चाइना बॉर्डर से वो चले गए, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं नई जगह एक्सप्लोर करूं खुद अपने खुद से। तो इस तरह से ये था कि मेरी एक तो नॉलेज बढ़ रही थी हर इलाके की, मेरी स्किल बढ़ रही थी। फिर मैंने ट्रेनिंग्स बहुत सीखी। मैंने एडवेंचर फाउंडेशन के साथ, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल्स जिन्होंने उनका विंटर सर्वाइवल कोर्स किया, जिसमें के लड़के भी भाग जाते थे, सुनने में आया था, और स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। तो उसमें स्कीइंग भी की, और वो ब्रिगेडियर जान नादिर होते थे, उन्होंने एबटाबाद में काकुल में उनका वो एकेडमी थी। अच्छा। तो उन्होंने ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए बनाई हुई थी एकेडमी। तो अल्पाइन क्लब के साथ भी कुछ कोर्सेज किए, इनके साथ मैंने कोर्सेज किए, नेविगेशन का किया, विंटर सर्वाइवल का, डेजर्ट सर्वाइवल का, डेजर्ट में नेविगेट आप कैसे करते हैं सितारों के साथ, और ये सब। तो ये स्किल सेट्स थे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा टूरिज्म की ट्रेनिंग का कोई इदारा नहीं था। तो वो जिसके अंदर जितनी लगन होती है या क्या कहते हैं प्यास होती है सीखने की, तो वो मेरे अंदर बहुत थी। तो मैं अपना जो भी थोड़ा सा स्पेयर टाइम होता था वो मैं एक्स्ट्रा कोर्सेज करने में, एक्स्ट्रा इलाके डिस्कवर करने में लगाती थी। अच्छा। तो इससे ये होता गया कि मेरी नॉलेज और वो चीज़ें बढ़ती गई कम एज में। तो फिर उसके साथ मुझे स्पेशलाइज्ड टूर्स के साथ, फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के साथ भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। बिकॉज दे ऑल नीड मोर एजुकेशन। तो वहाँ से आपका रुझान टेलीविजन प्रोडक्शन और उस डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन उसकी तरफ, उससे फिर वो जैसे ही मुझे पता चला कि पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे हैं कोर्स, 99 की बात है मेरे ख्याल से, तो मैंने उनके साथ वो, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट बैच। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद कभी ऑफर भी नहीं हुआ। और आजकल तो सुनने में आ रहा था शायद पीटीवी एकेडमी बंद ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी सुनने में। एकेडमी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उस तरह वो एक्टिवली नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट एंड प्राइवेट 87 लाइसेंस आपने टेलीविजन चैनल्स को दे दिए हैं, जिनमें से 56-57 चल रहे हैं, वही एकेडमीज बनी हुई हैं। अब वहाँ से लोग हिट एंड ट्रायल पे आते हैं। जो कुछ चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया पे आप देख रही हैं कि कुछ काम की चीज़ नहीं होती, लेकिन वो उसमें से जिसने लर्न करना होता है वो हिट एंड ट्रायल पे करते करते कुछ ना कुछ कर जाते हैं। पीटीवी एकेडमी का एज सच काम वो नहीं रहा। तो उस वक्त ज़िया मोहिउद्दीन साहब हमारे उस्ताद थे उस वक्त, प्रोफेसर लईक अहमद जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ओपन कोई प्रोग्राम करते थे। हाँ जी, उस वक्त तलत हुसैन थे। और मेरे ख्याल से कुरतुलैन एक होती थी, एक एंकर। बिल्कुल बिल्कुल, तौसीक कादर की सिस्टर जी मॉर्निंग शो करती थी कुरतुलैन, कुछ के नाम मैं भूल गई, बहुत अच्छा बोलती थी जी। तो वहाँ से आपने वो किया जी, 3 हफ्ते का कोर्स किया मैंने। और फिर मुझे पीटीवी लाहौर ने, क्योंकि हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट ये था कि हमने अपना एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है, खुद आइडिया अपना सब कुछ कंसीव करके। तो वो जिन्होंने भी प्रोड्यूस किया था तो वो प्रोग्राम उनके लोकल सेंटर्स में भेज दिए गए थे। तो मुझे पीटीवी लाहौर से खुद कांटेक्ट किया था जी, हाशमी, मिसेस हाशमी जो थी, सलीम हाशमी, उन्होंने जी। तो फिर आपने लाहौर पीटीवी वर्ल्ड लाहौर में पीटीवी वर्ल्ड जो ग्लोबल जाता था उसमें मेरे ख्याल में खवातीन टाइम या कुछ ऐसा होता था, एक वो प्रोग्राम था कोई, और एक और मेंटल हेल्थ पे था। ठीक है। तो वो मैंने काफी एपिसोड्स उसकी रिकॉर्ड करवाई। और फिर एक और ट्रैवलॉग उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और ट्रैवलॉग की आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं कि उससे पहले क्योंकि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट्स चेंज होती थी तब तक पॉलिसीज पीटीवी की बदलती थी, एक ही चैनल था। बिल्कुल सही। तो शाहिद गखर साहब जो हैं उनको किसी, मैंने उनके साथ किया, वो कश्मीर अफेयर्स के थे, कश्मीर में। उस वक्त मैं टूरिज्म में थी, उस वक्त मेरा पीटीवी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरा पहला लिंक उनके थ्रू बना था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहीं ऑफिस में कॉल आई कि पीटीवी से प्रोड्यूसर कॉल करा। मैंने कहा सब मजाक कर रहे हैं, मेरी क्यों कॉल होगी, सेल फोन्स तो होते नहीं थे। मैंने कॉल ही नहीं अटेंड की। फिर वो अगले दिन कॉल आई तो समहाउ आई पिक्ड अप। तो वो पता चला कि उनको किसी ड्राइवर ने बताया कश्मीर में कि एक फीमेल जो है वो टूर्स लीड करती हैं, और वो बिलीव नहीं कर रहे थे। सो ही वांटेड टू मेक श्योर एंड कॉल। तो उस वक्त बेनज़ीर का दौर था, तो वो मेरे साथ एक ट्रैवलॉग सीरीज करना चाह रहे थे माउंटेन्स में।
تو لیکن پھر جیسے ہی وہ جب تک وہ پروسیس میں پروجیکٹ چل رہا تھا تو مین وائل یہ ہوا کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی, اب پالیسیز چینج ہو گئی. اب ایک خاتون کو آپ دکھا نہیں سکتے کہ وہ اکیلی ٹریول کر رہی ہے ماؤنٹینس میں یا لیڈ کر رہی ہے لوگوں کو, تو وہ پھر وہ پروجیکٹ تو وہیں رہ گیا. لیکن پھر دس از ہاؤ سم ہاؤ آئی میڈ اٹ ٹو. شاہد عمران گکڑ صاحب, ہم نے آپ کا ذکر آج یہاں بھی کر دیا, آپ نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں, میں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا. آپ شاید میرے پہلے ریگولر پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے جب آپ کشمیر میگزین کرتے تھے. بہت شکریہ آپ کی, ہم نے بہت ڈانٹ کھائی, آپ بہت ڈانٹتے تھے جب ہم تھوڑے سے اس طرح ٹیڑے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کہہ رہے تھے مولانا صاحب سیدھے ہوں, آپ کی چن اوپر ہے, گردن سیدھی کریں. اب تو آپ کو پتہ ہے چینلز پہ کیا ہو رہا ہے, اب تو لوگ جو ہے اپنا شارٹس میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ دور تھا واقعی, اس میں ہم نے بہت سیکھا آپ سے. بہت شکریہ آپ کا. اب آتے ہیں احمد فہیم شامی صاحب. ناظرین کرام, آپ کو بتاتے چلیں, آپ نے کہانی یہ سنی ہوگی بہت کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن اس عورت کی کامیابی کے پیچھے آج ہم آپ کو ایک مرد سے ملواتے ہیں, اور یہ مرد ہیں ہمارے بھائی احمد فہیم شامی. شامی بھائی, آپ کو خراج تحسین کہ آپ نے ہماری بہن کو, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کرنا چاہا تو آپ نے کہا گو ہیڈ, اسکائی از دا لمٹ. ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہیں, ٹور آپریٹر کے طور پر. یہ پہلے آپ سے شادی آپ سے ہونے سے پہلے یہ ایز اے ٹور گائیڈ کام کر رہی تھیں. آپ نے ماشاءاللہ ان کی کمپنی سیٹ اپ کرنے میں, اسٹیبلش کرنے میں, ایکسپلور ایسٹ اب ان کی کمپنی ہے, اس میں آپ نے ان کی بھرپور مدد کی. ایز این اینکر پرسن یہ پیچھے سے ٹریننگ تو شاید عمران گکڑ صاحب سے لے کے آئے تھے, لیکن آپ نے انہیں فری ہینڈ دیا. یہ ماشاءاللہ 3 سال سے بہت کامیابی سے اینکر پرسن کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. پھر فلنتھروپک ورک ہے ان کا, سماجی کام جو ہے وہ, کبھی جارڈن پہنچی ہوئی ہیں, کبھی ایجپٹ پہنچی ہوئی ہیں, جہاں کہیں پیلسٹینینز کیمپس میں بھی آپ نے جا کے کام کیا, مختلف جگہ پہ آپ نے انہوں نے کام کیا. آپ ان کو اتنی آزادی آپ نے دی ہوئی ہے سارے کام کرنے کی, بچوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ میں ہوں نا. اچھا آپ ہوں نا, یہ وہ شاہ رخ خان والے میں ہوں نا. بچے میرے ساتھ, مطلب بچے میرا خیال رکھ لیتے, میں ان کا رکھ لیتا ہوں. زیادہ سے بچے ان کا رکھتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں. اچھا, بچے سمجھدار ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, تو آپ انہیں کریڈٹ نہیں دیں گی؟ نہیں, کریڈٹ بالکل جاتا ہے, کیوں نہیں, آف کورس. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری پوری فیملی سپورٹیو رہی ہے, اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جب یہ کام کر رہے تھے, ٹرکنگ بزنس میں تھے, آپ کو پتا ہے کہ ہی واز اوے فار مینی مینی ڈیز, تو اس وقت بچوں کا ہر طرح سے میں دھیان رکھتی تھی. لیکن میں نے ایک وقت انتظار کیا, کیونکہ یہ ٹریول اور ٹورزم تو ایک سمجھے کہ میرے خون میں بھی, اور میرے وہ پیشن تھا. اتنی ینگ ایج سے میں ایک چیز کر رہی تھی, تو رکنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے اپنے آپ کو روکا جب بچے چھوٹے تھے, تو والنٹیئر ورک میں اپنا وہ پیشن تلاش کرتی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی تو اب ایڈلٹ ہو گئی ہے, تو اب کوشش اب دوبارہ سے اس لیے اس طرف آ رہی ہے. دیٹس گڈ. شامی بھائی, آپ جو ہے پڑھتے پاکستان میں پولیٹیکل سائنس رہے, اس کے بعد آپ فلائنگ میں چلے گئے. فلائنگ میں کیسے گئے؟ بس ایک دن شوق ہوا, میں نے والد صاحب کو کہا, والد صاحب میرے پی آئی میں تھے جی, تو ایسے بات ہی میں کہ جی میں نے پولیٹیکل سائنس تو کر لیا, لیکن آئی ایم ناٹ ہیپی ان لائف. کہتے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں فلائنگ کر لیتا ہوں. سوچ کے پتہ ہی 15 منٹ سوچتے رہے, تو 15 منٹ میں اٹھ کے چلا گیا. میں یہ ناٹ گونا آنسر, کیونکہ اس زمانے میں 300-400 روپے کا گھنٹہ ہوتا تھا فلائنگ کا. ٹھیک ہے, تو اٹ ہیڈ اے کاسٹ. تو 15 منٹ بعد مجھے انہوں نے آواز دی کہ یار کل جا کے فارمس تو لے آنا اپنے فلائنگ کلب کے. فلائنگ کلب سے لاہور میں؟ میں کہا جی ٹھیک ہے. جی, تو دیٹس ہاؤ آئی جوائنڈ فلائنگ کلب. جب میں فلائنگ کلب گیا تو 2-3 ایک میرے انسٹرکٹر تھے تقی, کیپٹن اینتھنی, ان سے میری دوستی ہو گئی. آئی اسٹارٹڈ فلائنگ. میں نے فلائنگ کمپلیٹ کر لی. کی بڑے دوستوں, کیونکہ آئی واز ورکنگ ٹو. اس زمانے میں 1-2 ٹریول ایجنسیاں کا پروجیکٹ تھا لاہور میں, کہ مطلب میں ایاٹا کرایا کرتا تھا ایجنسی. اچھا, نان ایاٹا اسٹارٹ کر کے اس کو ایاٹا کرانا. ٹھیک ہے. تو میں پڑھ بھی رہا تھا, دوپہر میں فلائنگ کلب جاتا تھا, شام کو ٹریول ایجنسی جاتا تھا. اچھا, تو 3 کام کرتا تھا. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے یہ جو 3 کام کرنے والا ہے سلسلہ, انہوں نے خربوزے کو دے کر رنگ پکڑا ہے. نہیں, میں نے جب حمیرہ سے ملاقات ہوئی اینڈ وائی وی گاٹ along, اس کی ریزن یہ تھی کہ مطلب مجھے اچھا لگا کہ یار مطلب شی از گوئنگ آؤٹ گوئنگ ہے, اور جو یہ کام کری پاکستان میں کوئی نہیں کرتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں مطلب میری مدر کے لیے بڑا عجیب سا شوق تھا کہ یار یہ لڑکی یہ تو پہاڑوں میں پھرتی ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے شوق تھا کہ سوئس نائف رکھتی ہے اپنے اس میں بیک پیک میں. پھر اس نے وہ ایک ڈبی رکھی ہوتی تھی میرا نے وہ کھولی, اس میں ہوتی تھی سونف تھی. اچھا, لیکن وہ نسوار کی ڈبی ہوتی تھی. اچھا,
तो मैं कहा यार शी इज डिफरेंट, तो बस वहीं से फिर सिलसिला आगे चल पड़ा। अच्छा, तो एक्चुअली आपकी इन्हें पसंद करने की वजह भी जो है इनका डिफरेंट होना था। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, और वो आगे चल के मजीद क्या क्या आपने, मतलब वो तो इब्तदाई 2-3 चीज़ें आपने बताई ना, शादी के बाद आपने इन्हें कितना डिफरेंट फील किया? नहीं शी वॉज डिफरेंट, मतलब मेरे लिए था थोड़ा सा मुश्किल भी था कि मैंने एक ऐसी खातून से शादी की जिसको खाना पकाना नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल। हाँ मैंने इसे कहा कुछ बना लेती हो, कहती हैं चाय। आपने कहा वो तो मैं भी बना लेता हूँ। तो फिर खाना मैंने बनाना सिखाया इनको। अच्छा, आपने हाँ सिखाया। मसाला कैसे बनाना है, ठीक है, वो बनाया, और इस तरह फिर चलते रहे। ठीक है अब जहाँ तक इनका वॉलंटियर वर्क इन्होंने स्टार्ट किया, जी, मैंने हमेशा इनके पीछे सपोर्ट किया। उसकी रीजन ये थी कि वो बच्चों में गया। बिल्कुल सही। ठीक है ना, एक अच्छी माँ जो काम करती है वो आपकी अगली नस्ल में जाती बच्चे देख रहे होते है। हैं। हाँ देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। और अब मतलब जहाँ वॉलंटियर होता है कहीं पे भी, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कोई रेफ्यूजी या कोई और है, बच्चे आगे आगे होते हैं। आपसे पहले बच्चे तैयार होते हाँ होंगे। बच्चे नहीं, मैं तो जाता कम हूँ, बिल्कुल मैं अपने सही। काम में होता हूँ, जी। लेकिन मुझे बच्चे फोन कर रहे होते हैं वी आर गोइंग व्हेन यू कमिंग। तो अब वो सिलसिला चल पड़ा कर। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो इनसे ये भी पूछेंगे कि ये जहाज़ उड़ाते उड़ाते ट्रक उड़ाने पे कैसे आ गए, और हुमैरा खान शामी से हमने बहुत सारी बातें करनी हैं। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships.
ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ, the true traditional پاکستانی cuisine, جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی اور میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں عمیرہ خان شامی اور احمد فہیم شامی. عمیرہ خان, بات اینکرنگ کی اور باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہیں. میرا آج کا جو مقصد تھا وہ آپ کی ٹریول اینڈ ٹور جو آپ کی کمپنی ہے ایکسپلور ایسٹ ٹورز اینڈ ٹریکس, اس پہ بات کرنے کا تھا. کیونکہ میرے خیال میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور ان کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اگر پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں سنسیئر ہے اور واقعی وہ بہت اچھے سٹیپس لے رہے ہیں اس سلسلے میں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں اس میں کریں. اور آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ نے کمپنی اسٹیبلش کی اور اپنے پچھلے سابقہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پریکٹیکلی فیلڈ میں کود گئیں اور آپ ماشاءاللہ آ گئیں. ایک تو آپ کا شکریہ بنتا ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ آپ نے یہ سٹیپ لے لیا, پہلا سٹیپ. اب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے اور آپ کیا کیا کرنا چاہتی ہیں. جی, جیسے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا, مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے کیونکہ بڑے سالوں سے میرے اندر یہ خواہش تو تھی کہ میں واپس ٹور فیلڈ میں آؤں, لیکن پاکستان کے جو حالات تھے انسرٹن, تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہو پاتی تھی. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ پچھلے 1-2 سال سے جو میں چیزیں دیکھ رہی تھی, ڈفرینٹ یوٹیوبرز کو بھی دیکھ رہی تھی, اور پھر تھوڑا تھوڑا چیزیں پاکستان میں پازیٹیوٹی کی طرف آ رہی تھیں. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے پولیٹیکل ول. تو وہ ہمیں یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس کی ویژن اور پولیٹیکل ول ہمیں ٹورزم کو لے کر, کیونکہ وہ خود ان علاقوں میں پھرتے رہے ہیں. جن دنوں میں بھی ٹریکس پہ جایا کرتی تھی تو ہمیں پتا ہوتا تھا فلاں جگہ پہ یہ عمران خان کیمپ لگا کر بیٹھے, بالکل صحیح, کچھ گوروں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ پریکٹیکلی مطلب وہ بھی فیلڈ کے بندہ ہے, میں خود بھی فیلڈ کی بندی ہوں, تو وی کین ریلیٹ کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے, ہمیں چیلنجز کا بھی پتہ ہے اور ہمیں پوٹینشیل کا بھی پتہ ہے. اب جب اگر ہم یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں نا یا بلاگرز کو, تو ہمیں صرف پازیٹیو چیزیں دکھ رہی ہیں, لیکن جو ہم لوگ پریکٹیکلی کام کر چکے ہیں فیلڈ میں, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز اور چیلنجز کا بھی پتہ ہے. تو وہ ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ یوٹیوبر کو دیکھا اور آپ بیک پیک اٹھائیں اور چل پڑیں, ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان از ون آف دوز فیو ڈیسٹینیشنز, اٹ از دا بیسٹ کیپٹ سیکرٹ آف ایشیا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پاکستان میں دنیا کے ٹاپ کے جو 14 پہاڑ ہیں 8000 میٹر کے اوپر, اس میں سے 5 پاکستان میں ہیں. ایڈونچر ٹورزم ہے, ریلیجس ٹورزم ہے, کلچرل ٹورزم ہے, ہسٹری ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے چیلنجز بھی ہیں. اٹس ون آف دوز فیو کنٹریز جہاں پہ کہ آپ کو آرگنائز ٹور میں ہی جانا چاہیے. اٹس ریکمینڈیڈ. جی, جیسے اب اگر میں نے شروع کیا تو میں نے جو ڈیسٹینیشنز اپنے میں رکھ رہی ہوں, تو وہ جیسے ایجپٹ ہے یا موراکو ہے, اسی طرح فلسطین اور اسرائیلی ٹیریٹریز جو بھی آپ کہہ لیں, اس طرح کے ملکوں میں, اور پاکستان اور جیسے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ایران ہے, تو ان جگہوں پہ آپ کو آرگنائز ٹورزم چاہیے. باقی جیسے یورپ اور امریکہ میں تو آپ ایوری تھنگ یو کین بک آن لائن اینڈ پریٹی مچ یو ول گیٹ دا سیم سروس. چیزیں انسرٹینٹی اتنی نہیں ہوتی, تھنگز آر پریٹی مچ دا سیم. تو جب عمران خان کی یہ حوصلہ افزا جو ہمیں پالیسیز دکھی, آن لائن ویزا بھی ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, ابھی دیر آر اسٹل ا لاٹ آف تھنگز جو صرف پیپر پہ ہیں یا وہ اناؤنسمنٹ کی حد تک ہیں, وہ پریکٹیکلی ہونے والی ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ چلیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. 1 سال ہو گیا مجھے, چیزیں ظاہر ہے کہ میں نے رجسٹر تو 1 سال پہلے کر لی, لیکن یہ کہ اس میں دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنا, میں دوبارہ پاکستان گئی, ناردرن ایریاز میں گئی, میں نے دوبارہ سے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی کہ اب ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ, میں لے کر جاتی ہوں ان کو, لیکن وہ ہم ایز فیملی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اس دفعہ جب میں گئی ہوں تو میں نے ایز اے ٹور آپریٹر اسکین کی ہیں چیزیں پھر سے کہ نیکسٹ ٹائم آئی ایم برنگنگ اے ٹور، تو اس کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کیا چیزیں امپروو ہوئی ہیں اور کیا ہونے والی ہیں. سو دیر اسٹل اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے منہاج صاحب بھی دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور ہمارے گلگت بلتستان کے تو فدا خان فدا ہیں منسٹر اس وقت، عاطف خان صاحب ہیں ہمارے کے پی کے، تو پنجاب کے وہ سرفراز صاحب کیا ہیں ان کا، سرفراز شاہ جہاں چکوال والے، جی. تو وہ اگر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میری ایک دو سے تو ملاقات بھی ہوئی پاکستان میں 2 منسٹر سے، لیکن یہ کہ ابھی بھی ایشوز یہ ہیں کہ جو ان کی ٹورسٹ، ایک تو یہ کہ فیڈرل منسٹری ختم کر دی انہوں نے ٹورزم کی، وہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ جب ایک فیڈرلی کوئی اینٹی رسپانسبل ہی نہیں ہے، فورن پالیسی وہاں سے بننی ہے، ٹریول ایڈوائزری اور ہائی کمیشنز جو فورن ہیں ان کے ساتھ اسی سے لیزوں ہونا ہے، ڈفرینٹ چیزیں وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب اگر وہاں پہ جو بھی ٹورزم ایڈوائزری بورڈ کوئی بنا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اب اس میں ٹیکنوکریٹس کی کمی ہے، نیپوٹزم وہاں پہ ابھی بھی مجھے دکھ رہا ہے کچھ چیزوں میں. ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹ کرنے پہ آ جاتی ہے رادر دین سپورٹنگ اینڈ لیزوننگ ود ٹور آپریٹرس. تو دیر آر سو مینی ایشوز جو کہ مجھے دکھ رہے ہیں وہاں پہ، اور انسرٹنٹی جو پولیٹیکلی اور علاقے میں جو رہتی ہے جیو پولیٹیکل سچویشنز، تو وہ بھی تھوڑے سے کنسرنس ہیں یہاں سے لوگوں کو لے کر جاتے ہوئے. ہم تو پھر بھی پاکستانی ہیں، ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہمارا اپنا ملک ہے. بالکل. لیکن جب آپ ذمہ دار ہوتے ہیں لوگوں کی سیفٹی کے تو پھر آپ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. احمد فہیم شامی صاحب، آپ سے، کیونکہ آپ تو، آپ کا اس انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ ایک پاکستانی تو ہیں، اور آپ پاکستان اس وقت رہے ہیں جب آپ اپنے شباب کے دنوں میں، آپ نے اس وقت بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ تھا کہ چھٹیاں آ گئی ہیں تو مری چلیں جی، میکسیمم نتھیا گلی چلیں، گلیات تک جاتے تھے، اس سے آگے سوات کچھ چلے جاتے کاغان. اب وہ درمیان میں پیریڈ بھی گزر گیا تحریک طالبان والا، وہ بھی سارا گزر گیا، اب مسئلہ صاف ہو چکا ہے، اب لوگ جا رہے ہیں. پچھلے 2 سال کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں، حتیٰ کہ سردیوں کی چھٹیوں میں، عید کی چھٹیوں میں، محرم کی چھٹیوں میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے باہر نکلتے ہیں. اپنے پاکستانی جو اپنی ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تو بعد میں بات ہے، ڈومیسٹک ٹورزم اتنی زیادہ ہو چکی ہے. آپ ہماری قوم میں سمجھتے ہیں ان میں کوئی سینس آئی ہے کہ وہاں لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے ان ناردرن ایریاز کے لوگوں میں کہ لوگ جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے؟ یہ احساس تو پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے. مطلب مجھے یاد ہے گلگت سکردو میں گیا، ادھر وہ کیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ تھی لوگ سیکیورٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی آئی ہوپ سو کہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ اور جو اویئرنیس آئی ہے اور پچھلے 5-10 سال سے جس ایرا سے پاکستان گزرا ہے اس سے سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ضروری بھی ہے. اگر عمران خان اگر ٹورزم پروموٹ کر رہا ہے تو لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں بالکل میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو میس ٹورزم، لوکل میس ٹورزم جو ہے، کیونکہ ہماری ویلیز کی کیپیسٹی کم ہے وہاں پہ. میں آپ کو ایک ٹیکنیکلی تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گی. ٹھیک ہے. تو جب چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، دس از امیزنگ کہ پاکستانیوں کا حق ہے اپنا ملک دیکھنے کا، لیکن چونکہ انفراسٹرکچر وہاں کا لوکل چھوٹی چھوٹی ویلیز کا سپورٹ نہیں کرتا اتنے بڑے انفلکس کو ایک ساتھ چھوٹے پیریڈ میں. تو اس کی وجہ سے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں. انوائرمنٹ کے اوپر اس کا ایشو ہے، اس کا اور بہت سے مسائل ہیں، ریپرکشنز ہیں اس کی. دوسری بات یہ کہ ابھی میں ایجپٹ سے ہو کر آئی ہوں، ان کا جو ہے 5% ان کی صرف وہ ملک میں، کیونکہ وہ پورا ڈیزرٹ ہے، اور ان کا جو دریائے نیل کے کنارے کنارے جو بستیاں ہیں اور جو بھی ان کی گروتھ ہوتی ہے پانی، اس پانی کی بیس پہ کلٹیویشن جو ہوتی ہے، تو وہ صرف 5% ہے. اب اس ملک کا جو ہے پوری اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے ٹورزم پہ. اور ایجپٹ کی میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ اس کی اکانومی کو، اس کے جیو پولیٹیکل سچویشنز کو ہم بہت زیادہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں کوئی ڈیولپڈ کنٹریز کی بات نہیں کر رہی. اسی طرح اور بہت سے ملکوں میں دیکھیں تو جو ان کی جی ڈی پی کا ایک ریشو ہے 15 سے 20% ہے کئی ملکوں کا، کئیوں کا اس سے زیادہ ہے. تو پاکستان کا صرف 2% ہمیں اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے ٹورزم کی. اور ٹورزم کے جو ارائیولز تھے، ہم تو جو بھی چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ ٹورسٹ ہے. نہیں، وہ ٹورسٹ نہیں ہے. ٹورسٹ ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ جو ایک ویزا لے کر، ٹورسٹ ویزا لے کر آ رہا ہے، اور اس طرح سے تو اس میں تقریباً چند ہزار ہی ہیں جو 2018 کے ارائیولز ہیں. تو وہ 16, 17, 18, 20 ہزار کے لگ بھگ ہی، اس سے زیادہ نہیں ہیں جو پراپر ٹورسٹ ویزا لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویزا پالیسیز بھی انہوں نے کہہ تو دیا ہے آن لائن، لیکن اٹس پریٹی کمپلیکیٹڈ. تو آپ ریکمینڈ کیا کریں گی، گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ اس کو اگر واقعی ہم نے نمبرز کو بڑھانا ہے
اور ہمارے پاس دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں ہیں, خوبصورت ترین نظارے ہیں, ہمارے پاس ہسٹری ہے. گندھارا کلچر کو اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے, اور پھر ریلیجیس ٹورزم اب ہمارے پاس آ گئی ہے. صرف ابھی جو 550ویں بابا گرو نانک جی کی جو 550ویں سالگرہ تھی, ٹورانٹو کونسلیٹ سے 750 ویزے سکھ برادری کے لوگوں نے لگوائے ہیں اور وہ پاکستان گئے ہیں. صرف ایک کونسلیٹ سے اگر 750 ویزے لگے ہیں تو وہ پاکستان گئے ہیں. اب آٹوا کونسلیٹ ہے, باقی کونسلیٹس ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں, پاکستان میں 50,000 کے قریب سکھ یاتری آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑا ایونیو جو ہے وہ اوپن ہوا ہے ہمارے لیے. تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور کیا چاہتی ہیں؟ عمران خان تو اس نے کرتارپور کا وعدہ کیا, 11 مہینے میں اس نے بنا کے تیار کر کے کھڑا کر کے دکھا دیا, اوپننگ کر دی. مودی کو مجبوراً اپنے انڈیا والی سائڈ پہ اوپننگ پہ جانا پڑا, کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ میرے ملک کے جتنے سکھ ہیں یا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سکھ ہیں وہ سارے تو عمران خان کی بلے بلے کر رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے وہ فالوور فین بن رہے ہیں, تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو اس نے بھی وہاں جا کے وہ ایک گردوارے میں گئے اور وہاں انہوں نے رسمی سی افتتاح کیا. حالانکہ انڈیا دل سے خوش نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو عمران خان تو کر رہا ہے, اور آپ کیا چاہتی ہیں ایز اے ٹور گائیڈ, ایز اے ٹور ایکسپرٹ, آپ کیا چاہتی ہیں کیا کرے 1 2 3 گورنمنٹ کیا کرے؟ فرسٹ آف آل تو جی ان کے جو ٹورزم ایڈوائزری بورڈز ہیں اس میں ٹیکنوکریٹس کو, ہمارے جیسے ٹور آپریٹرس کو جو ڈے ٹو ڈے ڈیل کرتے ہیں اور جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں, ٹھیک ہے, ان کو لیں, ایک تو انہیں لیا جائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ڈیلی ان کے جو مسائل ہوں گے وہ بورڈ میں اور وہاں ٹیبل پہ آ جائے کریں گے, اور ساتھ کے ساتھ حل بھی ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح. دوسرا جو میں بات ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہوں, اور ابھی میں دوبارہ وہاں گئی تھی پاکستان میں, امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. اور میں صرف اور صرف عمران خان کو بلیم کر ہی نہیں رہی, عمران خان کی تو میں کہہ رہی ہوں ویژن بہت کلیئر ہے. یہ تو بعد میں آپ کی جو وہ ٹیم ہوتی ہے یا اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں, یہ سب ان کے بھی کرنے کے کام ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں تو پورا سسٹم اوور ہال ہونے والا ہے نا ہمارا, تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب نے مل کے یہ رول ادا کرنا ہے. تو اس میں جو ہے بیسک, میں اب وہ اس کو آپ انفراسٹرکچر کہہ لیں, انفراسٹرکچر تو چلیں بہت بڑی چیز آ جاتی ہے. ایک جو بیسک ٹوائلٹ فیسلٹی, میں جب ایران میں گئی تھی 90s کی بات ہے, ہر جو ہائی وے پہ جو پیٹرول پمپ تھا اس کا ٹوائلٹ انتہائی کلین اور پراپر تھا. اچھا, وہ جو اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہ پالیسی بنا دی ہے, اچھا, لیکن وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی. اس کو باقاعدہ چیک کیا جانا چاہیے. ہاں جی, چیکس اینڈ بیلنس, کیونکہ چیک ضرور رکھنا چاہیے. اب ہائی وے پہ جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں آپ اس کے واش روم کی طرف قدم بھی نہیں رکھ سکتے. اچھا, ہمارے جو موٹر وے پہ تو بہت اچھی فیسلٹیز وہ اتنا سا موٹر وے ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو میں بات کرتی, جب میں بات کرتی ہوں نا تو اسلام آباد سے آگے کی بات کرتی ہوں. اب آئی بلیو کہ اب اسلام آباد اور سوات کے بیچ میں موٹر وے بن گئی ہے, ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, مانسیرا تک چلی گئی ہے. موٹر وے کا ایک ایشو ہوتا ہے. دیکھیں, جب میں فورن ٹورسٹ کو لے کر آتی ہوں نا تو میں ان کو موٹر وے سے زیادہ میں بہتر پسند کروں گی ان کو پرانی روڈ پہ لے کے جاؤں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی کے اوپر ساری سائٹس آئیں گی. موٹر وے سے تو آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ان انٹرپٹڈ پہنچ گئے, آپ کا آسان سفر ہو گیا. آپ نے صرف اگر اسلام آباد سے سوات جانا ہے, لیکن اگر آپ نے رستے میں آپ نے ٹیکسلا بھی دیکھنا ہے اور اگر رستے میں آپ نے تخت بائی اور مردان سے بھی ہو کر گزرنا ہے تو آپ موٹر وے پہ نہیں جا سکتے. تو اگین آن دیٹ روڈ دیر آر نو فیسلٹیز. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے کراکرم ہائی وے پہ جانا ہے انسٹیڈ آف بابو سر پاس, جو کہ صرف سال کے 2-4 مہینوں کے لیے کھلتا ہے, ریسٹ آف دا ایئر کراکرم ہائی وے آل ایئر روڈ ہے, وہ کھلی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اسی طرح ساؤتھ کی طرف کوئی فیسلٹی نہیں ہے. لیکن اگر ان گیس اسٹیشنز کے اوپر ہیوی, اگر ان کے خلاف کوئی کمپلین کرے کہ ان کا واش روم کلین نہیں ہے اور ان کے اوپر ہیوی جرمانے لگائے جائیں, کیونکہ دے میک گڈ منی آؤٹ. بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال سے حکومت کو ضروری نہیں کہ وہ انفراسٹرکچر بنائے, بہت سے انفراسٹرکچر یہاں پہ دیکھیں آرڈر امپلیمنٹ کرنے سے آپ امپلیمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے, ایک ہوگی بات. اور یہ بہت ایشوز ہیں ہمارے, اور یقیناً آئی ووڈ لو ٹو سی مور ویمن ان دا فیلڈ. تو کچھ ایسے مواقع, کیونکہ پاکستان کا ابھی بھی کہتے ہیں کہ ورک فورس میں 20% کے قریب خواتین ہیں پاکستان میں. میں بھی اپنے دور میں, اور ابھی بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ٹورزم کی لیڈرشپ رولز میں ابھی بھی وہاں پہ خواتین کو نہیں دیکھ رہی. میں پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز کی جو بھی ٹورزم سمٹ ہوئی تھی تو میں ان کی ایک میٹنگ میں گئی, میں نے 100 کے قریب بندے دیکھے, and there was not a single woman. ٹھیک ہے, ایک تو یہ تو پبلک کا کام ہو گیا, یہ پبلک کا کام ہے تو لوگ, لیکن یہ کہ ماحول تھوڑا سا اچھا ہوگا اور چیزیں سازگار ہوں گی تو خواتین بھی آئیں گی اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. کوئی انسینٹیوز, کوئی آپ کو باہر سے جب لے کے جاتے ہیں آپ کو ٹیکس, ڈیوٹیز, ویزا, وہ چیزیں کوئی ٹھیک ہیں؟ اچھا, وہ مجھے ایشو بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں میں جارڈن گئی ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ویزا $100 کے قریب ویزا ہے اپون ارائیول. ان کا جو ایک, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایک جگہ ان کے پاس صرف ایک پیٹرا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹکٹ $100 ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک دن میں وہ وزٹ کرنا ہے, لوگ پے کر رہے ہیں. اچھا, پیپل آر ولنگ ٹو پے. اور میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں سڑکوں کا بھی ایشو مجھے اتنا نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ تو جاتے ہیں ایڈونچر کے لیے. جب آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں یو آر دیئر فار ایڈونچر, لیکن اگر بیسک ٹوائلٹ فیسلٹی, اٹس اے بیسک ہیومن نیڈ.
ٹھیک ہے. تو یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے اور شاید کلیشے بھی لگے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں, لیکن دس از پریکٹیکلی یو نیڈ دس. اچھا, پاکستان میں اسکیئنگ, ہائکنگ, الپائن کلب, یہ وہ جو سارے بنے ہوئے ہیں, کیا ان کی کوئی یونائٹڈ ایفرٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے مل کے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی پلان کریں کہ وٹ وی کین ڈو؟ وہ تو پلان بہت کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتا رہی ہوں, پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز ہے, وہ لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, سارے ناردرن ایریاز کے اس میں ٹور آپریٹرز ہیں. اس کے علاوہ الپائن کلب ہے, اس کے علاوہ اور بہت سی ایڈونچر آرگنائزیشنز ہیں, وہ مل کر کرتی ہیں. لیکن امپلیمنٹ وہ اسٹیٹ کو کرنی ہے. بہت سی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہیں, پالیسیز بنے اور امپلیمنٹیشن یہ لوگ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. لیکن میں آپ کو اس سے بتاؤں گی کہ ہنزا میں جو ہوٹل ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی, جو اوپر ایگلز نیسٹ ہے وہاں پہ, وہاں سے بیسٹ ویو ملتا ہے پوری ویلی کا اور پورے ماؤنٹینز جتنے بھی سنو کیپڈ ماؤنٹینز اور گلیشیئرس ہیں. تو اس کے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, انہوں نے ایک ٹوائلٹ وہاں پہ بنا دیا جس کی وہ $50 ایوری بڈی ہیز ٹو پے. وہ ایک پیڈ رکھتی ہے فیسلٹی. ایوری بڈی لوز ٹو پے اینڈ اٹس آلویز کلین. انہوں نے ایک بندہ ہائر کیا ہوا جس کو دن کا $500 دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بندہ اس کو کلین رکھتا ہے. ہاں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مینجمنٹ بھی وہ لوگ خود کریں. اچھا, اب کیلاش کی لڑکی نے مجھے, میں ابھی جو گئی تھی تو کیلاش کی ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ جی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بہت گند ہے, گندگی بہت ہے, لوگ یہ پلاسٹک باٹلز پھینک جاتے ہیں, ہر چیز ریپرز اور سب کچھ. کہتی ہے ہم گاربیج بن رکھ بھی دیں گے, اس میں ڈال بھی لیں گے, وہ بھر جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو میں اس کی ویڈیو کلپ بھیجوں گی, اس نے یہ بات کی ہے. کہتی کیا کریں گے, شی از اے اسٹوڈنٹ. تو کہتی ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ اور کلیکشن تو سرکار کا کام ہے نا, اب وہ بیچارے وہ اکٹھا کر لیں گے لیکن اس کو کیا کریں, پھر لوگ جلاتے ہیں اس کو, جلانے سے اگین وہ انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب آپ شامی بھائی, آپ کو تھوڑا سا میں روکوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے کہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں اپنا ٹور اینڈ ٹریول پہ. آپ اپنا اگلا گروپ کب لے کے جا رہی ہیں پاکستان, اور صرف پاکستان لے کے جا رہی ہیں یا انہیں مڈل ایسٹ یا کہیں سے روٹ کرا کے پاکستان لے کے جائیں گی؟ جی, پاکستان کا تو اٹس سیلف, کیونکہ کم از کم منیمم 10 days 12 days چاہیے آپ کو ایٹ لیسٹ. تو اگر 2 دن کی ہم ٹریولنگ بھی لگا لیں تو 2 ہفتے کا ٹور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ناردرن ایریاز, لیکن اگر آپ اچھے سے کرنا چاہتے ہیں تو منیمم 3 weeks چاہیے آپ کو. اگر آپ ماؤنٹینس میں 3 ویلیز جو بڑی میجر ہیں وہ ریجنز آپ کور کرنا چاہیں تو یو نیڈ ایٹ لیسٹ 3 weeks. ٹھیک ہے. تو وہ 2 سے 3 ہفتے تو میرے خیال میں پاکستان کے ٹور کے ساتھ کسی اور کو ملانا زیادتی ہو جائے گی. لیکن ابھی میں نے کچھ خواتین کو میں عمرے پہ لے کے گئی تھی, تو یہ ہے کہ عمرے کے ساتھ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم اس طرح کا ریلیجس ٹورزم ادھر کا بھی دیکھیں اپنے مسلمانوں کے لیے بھی, تو اس کے ساتھ ہماری اسلامک ہسٹری جڑی ہوئی ہے. پورے مصر میں ہے, اردن میں ہے, اور فلسطین اسرائیل ان ٹیریٹریز میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پوری اسلامک ہسٹری پھیلی ہوئی, اور یہ ذرا جیسے اردن اور فلسطین اور یہ علاقے جو ہیں اسرائیل کے, یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کور ہو سکتے ہیں ود عمرہ. تو اس کا انشاءاللہ یہ میرے پیکیج. آپ ایک ٹرپ آپ یہ ارینج کر رہی ہیں کہ آپ ادھر سے لوگ عمرہ اور مڈل ایسٹ لوگوں کو گھمائیں. جی. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو 2 to 3 weeks جو ہے, اور پاکستان جانے کے لیے بیسٹ سیزن کون سا ہوگا آپ کی نظر میں؟ جی, سیزن تو اسٹارٹنگ فرام اپریل, اگر ناردرن ایریاز کی ہم بات کرتے ہیں. ساؤتھ کے لیے کیونکہ ساؤتھ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے, وہاں پہ قلعے ہیں, وہاں پہ صوفیزم ہے, وہاں پہ ہندوازم بھی ہے. نارتھ کی طرف آپ آ جاتے ہیں تو گندھارا ہے, بدھزم ہے, اور ہمارا دوسرا ماؤنٹینس کی اپنی ہسٹری ہے, ماؤنٹین کنگڈمز کی. تو ان علاقوں کے لیے, ماؤنٹینس کے لیے تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ ویلیز کھلتی ہی اپریل سے آن ورڈ, کیونکہ کچھ روڈز ہیں. اب بابو سر پاس تو کھلتا ہی اینڈ آف مئی یا جون میں جا کے ہے, وہ تو 2-3 مہینے کے لیے, لیکن وہ واقعی دیکھنے والی جگہ. اور اس کے علاوہ شندور پاس وہ لیکن جا کے وہ بھی جون میں کھلتا ہے. تو میں جیسے ابھی اپریل اینڈ آف مارچ ارلی اپریل میں گئی ہوئی تھی, تو اس میں یہ کہ کچھ ویلیز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپریل میں چیری بلاسم وہاں پہ جو ہے ماؤنٹینس میں بہت خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپریل, اسٹارٹنگ فرام اپریل ٹل اکتوبر میں جیسے یہاں فال کلرز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے, پہاڑ ہے, اس میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے. سمر کے منتھس اب تھوڑے سے کچھ میں پیک سیزن اس لیے کہ وہاں پہ لوکل ٹورزم بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اٹس ویری کراؤڈیڈ. ٹھیک ہے. تو شاید میں پیک سمر ٹائم جب لوکلز ہوں وہ شاید اوائڈ کرنا چاہوں میں. ٹھیک ہے. لیکن ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے, کیونکہ یہاں کینیڈا میں سکھ برادری بہت زیادہ تعداد میں ہے, آپ سکھوں کے بھی کوئی ٹور ارینج کر رہی ہیں؟ کرتارپور, حسن عبدال, ننکانہ صاحب, ایک باقاعدہ پلان کر کے آپ ساری جگہوں پہ انہیں لے کے جائیں. جی, پاکستان, اور وہ تو کوئی سیزن کا بھی ایشو نہیں ہے, وہ تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں.
لیکن ان کا کیونکہ 2 تہوار ہوتے ہیں, ان کا 2 ٹائم ہوتے ہیں. ایک تو اپریل میں ان کی بیساکھی ہوتی ہے جس میں یہ لوگ زیادہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا نومبر میں ان کا وہ جنم دن ہوتا ہے گرو نانک صاحب کا, جب یہ جانا چاہتے ہیں. یوزلی دے گو ان دوز, اور یہ ہمارے باقی کے ٹورزم سیزن سے کلیش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اپریل میں اور نومبر میں آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ علاقے گرم علاقے ہیں, تو وہاں پہ موسم بھی اچھا ہوتا ہے جب یہ جانا چاہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے پورے سال میں کہیں جانے کی, لیکن چونکہ آپ کچھ علاقوں کی مناسبت سے آپ, کیونکہ آپ ساؤتھ میں گرمیوں میں نہیں جانا پسند کریں گے, تو کوئی سکھ برادری سے لوگ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ ان کے گروپس بنا کے آپ انہیں پاکستان, کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے, میں نے پہلے سکھ یاترا کے ٹورز بھی کیے ہوئے ہیں. ہاں, اور ابھی بھی میں کرتارپور سے پنجابی ورلڈ فاؤنڈیشن والے کرتے ہیں, بہت اچھے ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ان کے پاس پی سی, میریٹ, سرینا, بہت اچھے ہوٹلز میں ان کا سٹے ہوتا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان بڑا انہیں اگر آپ انفارم کر دیں پہلے تو وہ آپ کو باقاعدہ اسکارٹڈ سیکیورٹی بھی دیتے ہیں, پولیس دیتے ہیں آپ کو, گاڑیوں کو آگے پیچھے وہ پہلے تو بہت ضروری ہوتا تھا, لیکن وہ ذرا مزید لوگوں کو پروٹوکول کے لیے نا وہ ہوتا ہے, ہم لوگ پسند کرتے ہیں تھوڑا پروٹوکول. ہاں وہ بھی, اور ایئرپورٹس پہ بھی آپ کو وی آئی پی لانچ استعمال کرنے کی آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہاں آپ اگر آفیشیل سے ملنا چاہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ایشو نہیں ہوگا, وہ بھی ان کا کرا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں ٹورزم, ریلیجیس ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ چلیں گی تو تب بھی آپ کی کمپنی وہ. ایبسولوٹلی جی. شامی بھائی, میں اپنی بہن کو اتنے راستے بتا رہا ہوں تو یہ لگتا ہے ذمہ داریاں آپ پہ پڑنے والی ہیں. آپ گھبرائے تو نہیں ابھی تک؟ نہیں, اللہ کا شکر. آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ بالکل. اس نے کہا ہے گھبرانا نہیں, وہ شروع سے ہی کہتا آ رہا ہے. اچھا, آپ یہ ایک عام پاکستانی سے پوچھیں نا, تو عام پاکستانی تو گھبرایا ہوا ہے. آپ کی گورنمنٹ, آپ عمران خان چاہتا کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بالکل ہینڈز اپ کر دیں, تب آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو گورنمنٹ مل گئی بھائی, آپ بلیو کر لو کہ آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے. آپ 18-20 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ نے دیا کیا ہے پاکستانی عوام؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے خود ہی کہا 18-20 مہینے ہو گئے. ہاں جی, 70 سال سے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے 18-20 مہینے, بہت کم ٹائم ہے. جو اس ملک کے مسائل ہیں, اور بھائی لوگوں میں ٹالرنس بھی تو دیکھو, لوگوں میں برداشت کی ہمت جواب دے گئی ہے لوگ. کر رہے ہیں انشاءاللہ, ایک آدھ سال میں لوگ کہتے ہیں ہم گروسری, پہلے ہماری 8 سے 10 ہزار میں منتھلی گروسری گھر کی آ جاتی تھی, اب 30 ہزار میں آتی ہے. آپ ان کو 3 ٹائم آپ نے ملٹیپلائی کر دیا ہے ان کے گھر کی گروسری, آپ نے ان کی بجلی کے بل 3 ٹائم ملٹیپلائی کر دیے ہیں, گیس آتی ہے یا نہیں آتی, بل 3 ٹائم ہو گیا ہے. آپ اور کتنا نچوڑیں گے اس عوام کو؟ سادہ سا سوال کروں گا آپ سے. جی, پچھلے سال سے اس سال میں کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کی گروسری کا بل کتنا بڑھا؟ اور بھائی کینیڈا میں آپ کی انکم بھی تو ہے نا, کینیڈا میں یہاں عام سے عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ کما کے شام کو گھر جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی لوگ جو کما رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ ایز اے نیشن, ٹھیک ہے, آپ کو بہت ساری قربانی دینی. ہم نے کیا قربانی دی ابھی تک؟ ٹھیک ہے. اگر آپ ٹرکی کو دیکھ لیں, ان کی قربانیاں دیکھ لیں. ایز اے پاکستانی ہم نے ابھی تک کوئی قربانی دی. تھوڑا سا حوصلہ کریں, وقت چینج ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ حوصلہ کہتے رہیں گے, اور دوسری طرف وہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. ان کا کام ہے, they are paid for it. تو آپ کب تک اس پہ تکیہ کیے بیٹھے رہیں گے کہ ہم دونوں ایک پیج پر ہیں؟ کبھی کبھی پیج الٹ پلٹ بھی ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں سر جی, مسئلہ یہ جب تک خان کھڑا ہوا ہے نا, اٹس اوکے, کوئی گھبرانے کی اتنی بات نہیں تھی. ہاں, پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں, میری پاکستان میں دوستوں سے بھی بات ہوتی, مہنگائی والی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں, آپ نے قرضہ لے کے رائٹ اوے ریلیف دینی ہے کہ یہاں آپ نے قرضہ اتارنا ہے جو چڑھا ہوا ہے, وہ قرضہ اتارنے کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. 1947 میں جب ہم نے آزادی دی ہے, ہم نے بہت قربانی دی ہے, ٹھیک, تو وہی وقت اب پھر ہے. آپ اس مزید قربانی چاہتے ہیں اس قوم سے؟ سر میں نہیں چاہتا, قوم کو خود قربانی دینی پڑے گی, یہ تو جذبہ قوم میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, یہ بڑے پر امید ہیں. میں نے کوشش کی ہے یہ تھوڑے سے گھبرا جائیں, لیکن یہ گھبرائے نہیں ہیں, یہ ابھی تک کھڑے ہیں. اور اس طرح کے احمد فہیم شامی صاحب کی طرح کے اگر عمران خان کے فالوور ہوں گے تو یقیناً وہ بھی نہیں گھبرائیں گے, اور یقیناً کوئی بہتری اس سے برآمد ہوگی. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اپنی کمپنی کے حوالے سے میسج دینا چاہیں, اپنا ٹیلی فون نمبر, اپنا ای میل ایڈریس, اپنی ویب سائٹ, آپ جو دینا چاہیں, کیونکہ 12واں کھلاڑی اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے, آپ کا پروگرام ہے, اسے آپ اپنا سمجھیں. ہماری آڈینس تک جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں آپ کیمرے میں دیکھیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ پاکستان کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں فارن ایکسچینج سے, اور ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج بھی لے کر آئے گا,
اور ساتھ میں گڈ ول امبیسڈرز بھی لائے گا. تو ناٹ اونلی پاکستانیز بلکہ جیسے میری بیٹی کوشش کر رہی ہے کہ اپنے فرینڈس کا ایک گروپ بنا رہی ہے اینڈ شی از برنگنگ دیم ٹو پاکستان, یوتھ کا ایک گروپ. تو اس سے یہ ہے کہ ناٹ اونلی پاکستانیز بلکہ ہمیں موقع ملے گا دوسرے لوگوں کو بھی اپنا خوبصورت ملک دکھانے کا. اور پاکستانیز ہاسپٹیلٹی میں کسی سے کم نہیں ہیں. دے آر ویری اوپن اینڈ ویلکمنگ اینڈ وارم پیپل. تھوڑی سی جو ہمارے انفراسٹرکچر اور اس طرح کی ایشوز ہیں, اور جب آپ ان ملکوں میں جائیں, اپنے ملک میں جائیں تو اوپن مائنڈ کے ساتھ جائیں, پرفیکشن ایکسپیکٹ نہیں کریں. اوپن مائنڈ کے ساتھ جائیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے. پاکستان از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کنٹریز ان دا ورلڈ. یقیناً آج کل سب لوگ یوٹیوبرس کو بھی دیکھ رہے ہیں, بلاگرس کو بھی فالو کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ تھوڑا سا صرف ہیڈز اپ دے رہی ہوں کہ تھوڑا سا فلیکسیبل اور اوپن مائنڈ کے ساتھ جائیں. یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ سب کچھ وہاں پرفیکٹ ہوگا. پرفیکٹ آپ کو کیا ملے گا؟ جو وہاں کے وسٹاز ہیں, جو خوبصورت لینڈسکیپ ہے, وہ پرفیکٹ ملے گا آپ کو. لوگ پرفیکٹ ملیں گے. انفراسٹرکچر میں تھوڑی اوپر نیچے ہو جائیں گی چیزیں یقیناً. اور ایکسپلور ایسٹ کے نام سے میری کمپنی ہے. آپ لوگ ویب سائٹ بھی میری دیکھ سکتے ہیں, XPLOREAST exploreast.com, اور اسی پہ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے. یو کین کانٹیکٹ می. اور اس سمر کے لیے میں 2 ڈپارچر سیٹ کر رہی ہوں اینڈ دے ول بی آن مائی ویب سائٹ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھی عمیرہ خان شامی اور ان کے ہسبینڈ احمد فہیم شامی. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. میری اس پروگرام کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ٹورزم کے حوالے سے کوئی ایڈوائزری بورڈ یا کوئی کمیٹی, کوئی سیٹ اپ بنایا ہے, تو اس میں عمیرہ خان شامی جیسے ٹور اور ٹریول ایکسپرٹ جو ہیں انہیں ضرور شامل کریں, کیونکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. بیوروکریٹس بہت مخلص ہوں گے, آپ کا ویژن بھی کلیئر ہے, آپ کی ٹیم میں جو لوگ شامل ہیں, سرکاری افسران ہیں, ان کا بھی ویژن اور وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن بہت سی جگہوں پہ وہ جا کے رک جاتے ہیں کیونکہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے آفس سے باہر نکل کے نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ مشکلات, وہ پریشانیاں, وہ تکالیف جو ایک ٹور ایکسپرٹ کو, ایک ٹور گائیڈ کو, ایک ٹور لیڈرز کو ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے بیسس پہ, ان سے اگر آپ کو جانکاری چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسائل آنے والے دنوں میں نہ ہوں, تو آپ عمیرہ خان شامی جیسے ایک لیجنڈ ٹور لیڈر سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اپنے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں, تھوڑا سا ہمیں اپنے رویوں میں بھی بہتری لانی ہوگی. ہمیں لوگوں کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا. اور ہمارے اوورسیز پاکستانی دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہیں, چاہے آپ ان کی کمپنی کے ذریعے یا کسی اور ٹور آپریٹرز کی کمپنی کے ذریعے پاکستان جانا چاہیں, آپ اپنے گروپس کی صورت میں لوگوں کو لے کے پاکستان لے کے جائیں. چاہے 10 کا گروپ ہو, 20 کا ہو, 50 کا ہو یا 100 کا ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن پاکستان میں ریلیجیس ٹورزم کے بھی ایونیوز اوپن ہو چکے ہیں. ریلیجیس ٹورزم کے علاوہ ہمارا ناردرن ایریا اتنا خوبصورت ہے کہ شاید اب تک جو سٹڈیز آ رہی ہیں, تازہ ترین ایک سٹڈی ہے یہ جس میں ورلڈ کی ٹاپ 20 جو لسٹ آئی ہے اس میں پاکستان نمبر 1 ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے, اتنے اچھے لوگ دیے ہیں کہ دنیا کے بہترین مہمان نواز قوم اگر دیکھی جائے تو پاکستانی ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور پروگرام اور ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश
If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक 647-518-3000. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Adullah will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Adullah, the legal professionals. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja 416-662-3000 or www.shahid.ca.